السلام علیکم Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يا معلم ابراهيم علمني كما علمت ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمت. مشاہدین کرام، ناظرین عظام اور محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا آج الرومیہ کے نئے درس میں خیر مقدم ہے. نحو کا یہ سلسلہ درس جو آج شروع کیا جا رہا ہے، آپ کے مطالبے پر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ درس بھی بقیہ سلسلہ دروس کی طرح آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے مفید ہوگا. یہ کتاب، یا کہہ لیں کہ یہ مختصر متن جسے انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ نحو کے مشہور متون میں سے ایک متن ہے. انشاءاللہ العزیز اس متن کو پڑھ کر عربی زبان و ادب کے حوالے سے جو طلباء پریشانی کا شکار رہتے ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے انہیں الجھن درپیش ہوتی ہے، انشاءاللہ اس مختصر سے متن کو پڑھنے کے بعد بہت حد تک ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور نحو جسے ایک مشکل فن بنا دیا گیا ہے، اس متن کو پڑھنے کے بعد ان کے اوپر یہ چیز انشاءاللہ آشکار ہوگی کہ یہ فن اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے اسے سمجھ رکھا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس متن کو شروع کریں، میرا ایک طریقہ ہر مادے کی تدریس سے پہلے یہ رہتا ہے کہ اس مادے کے بارے میں، اس سبجیکٹ کے بارے میں کچھ باتیں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اس کا ایک اجمالی تصور تاکہ پڑھنے والوں کے ذہن میں آ جائے، اس سے پہلے کہ ہم اس سبجیکٹ کے اندر داخل ہوں اور اس سبجیکٹ کے محتویات اور اس کے مشمولات پر تفصیل سے نگاہ ڈالیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نحو کو پڑھنے سے پہلے وہ ابتدائی چیزیں کیا ہیں. یہ ایک عمومی قسم کے سوالات ہیں جو کسی کے بھی ذہن میں آ سکتے ہیں.
مثال کے طور پر سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ نحو کا مادہ، نحو کا سبجیکٹ یہ ہے کیا چیز؟ نحو کہتے کس کو ہیں؟ نحو کا نام نحو کب پڑا؟ عربی زبان و ادب کے جو مختلف علوم و فنون ہیں ان میں اس سبجیکٹ کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کس پائیدان پر اس کو شمار کیا جاتا ہے، اس علم کی نشو و نما کیسے ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کی ضرورت کیوں پڑی، کب پڑی، کیسے پڑی، اس کے آغاز کی شکل کیا تھی، پھر اس میں ترقی کیسے آئی، اس فن میں لکھی گئی جو کتابیں ہیں، اہم کتابیں کون کون سی ہیں، اس فن کے جو اہم مدارس ہیں، اسکولز آف تھاٹ ہیں اس سبجیکٹ کے حوالے سے، وہ کیا ہیں، ان میں کیا فرق ہے، اور جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ ان میں سے کس اسکول سے ہیں۔ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں جو نصاب داخل ہے وہ کیا ہے، اور ہمارے یہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں اور جو متن مختصر ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں کیا رشتہ ہے۔ آج الرومیہ یہ نحو کا جو متن ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اس متن کی کیا حیثیت ہے نحو کے مادے میں، اس کے مصنف کون ہیں، ان کو آج الروم یا ابن آج الروم کیوں کہا جاتا ہے، آج الروم کا معنی کیا ہوتا ہے، ابن آج الروم کا یہ متن نحو کے کس مدرسے پر چلتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات کتاب کے آغاز سے پہلے ہر طالب علم کے ذہن میں آنے چاہیے، اور یہ اس قسم کے بنیادی سوالات جب تک ہم ان کا جواب نہیں دے لیتے تب تک براہ راست متن میں گھسنے اور اس کو بیٹھ کر ترجمہ کرا دینے سے مجھے نہیں لگتا کہ اس مادے کا یا کسی بھی مادے کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ لہذا چونکہ یہ سوالات معقول قسم کے ہیں، اس لیے پہلے ہم ان معقول سوالات کے مختصر ہی سے ہی جوابات دینے کی کوشش کریں گے، چونکہ یہ متن ابتدائی طلبہ کے لیے ہے، ان طلبہ کے لیے ہے جنہیں نحو کے اندر بہت شدھ بدھ نہیں ہے، بلکہ وہ پہلی سیڑھی سے چڑھنا چاہتے ہیں، اس مرحلے کو آگے کی طرف اس کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کچھ مبادیات، کچھ آغاز پر ایک اجمالی تصور میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اصل متن کا آغاز کریں گے۔ لہذا آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ایجاد کب ہوا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ اسی وقت کیوں ایجاد ہوا، اس سے پہلے کیوں نہیں ایجاد ہوا۔
یا پھر دوسرے لفظوں میں اسی زمانے میں کیا ضرورت پڑی اس کی کہ اس کا ایجاد عمل میں آیا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں مشہور قاعدہ ہے اور ایک مشہور اصول ہے جو اردو زبان میں بھی مشہور ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ظاہر سی بات ہے جب یہ بات ہے، جب یہ مقولہ ہے تو اس علم کی ضرورت جب پڑی تب اسے ایجاد کیا گیا. ضرورت کب پڑی، کیوں پڑی، کیسے پڑی، اسے تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان جس کا یہ گرامر ہے، جس کے یہ قواعد ہیں، اس زبان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیں. اس لیے کہ اسی کا گرامر ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں. تو عربی زبان کے بارے میں پہلے مبدئی معلومات، ابتدائی معلومات تو ہمارے پاس ہونی ہی چاہیے. عربی زبان و ادب کا جہاں تک مسئلہ ہے، عربی زبان نہایت قدیم زبانوں میں سے ایک زبان ہے. انڈو یورپین لینگویجز سے اس کے ڈانڈے ملتے ہیں. لغات سامیہ میں سے یہ ایک لغت ہے، ایک زبان ہے، اور اس کی تاریخ غایت درجہ قدیم ہے. لیکن تحدید کے ساتھ عربی زبان کے آغاز کی تاریخ کو تاریخ کے مصادر نے محفوظ نہیں رکھا ہے کہ یہ زبان کب ایجاد ہوئی، کب اس نے لڑھکنا شروع کیا، کب اس نے رینگنا شروع کیا، کب یہ گھٹنوں کے بل چلنا شروع کی، کب یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی، کب اس نے تتلانا شروع کیا، کب اس نے الگ الگ الفاظ بولنے شروع کیے. کسی بھی زبان کے نشو و نما کی یہ جو مراحل ہیں، عربی زبان و ادب کے حوالے سے، عربی زبان کے حوالے سے ان مراحل کی کوئی تاریخ دستیاب نہیں ہے. ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش اور جستجو میں لگاتار لگے ہوئے ہیں، لیکن اب تک اس کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں کوئی تحدیدی کوئی زمانہ بھی بتا پانا نہایت دشوار. سب سے قدیم جو آثار دریافت ہوتے ہیں اس زبان کے، ان کی تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 150 سے 200 سال تک کے پہلے کا زمانہ ہے. یہ قدیم ترین نصوص ہیں جو عربی زبان و ادب کے اب تک دریافت ہوئے ہیں. لہذا دستاویز کو دیکھتے ہوئے یا آثار قدیمہ کے جو نقوش دریافت ہوئے، ان کی روشنی میں معلوم تاریخ اس زبان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 150 سے 200 سال تک پہلے تک کے زمانے کی مانی جاتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ وہ زمانہ ہے جس میں یہ زبان پوری طریقے سے اپنے عنفوان شباب پر تھی. یہ پوری طرح سے اپنے حسن کے جلووں کو بکھیر رہی تھی اور پوری طریقے سے ایک پرفتن دوشیزہ کی شکل میں لوگوں کو اپنی زلف گرہگیر کا اسیر بنا رہی تھی. یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جو امرؤ القیس کا زمانہ ہے، جو عمرو بن کلثوم کا زمانہ ہے، جو اوس کا زمانہ ہے، اوس بن حجر کا زمانہ جو امرؤ القیس سے بھی پہلے کا ہے.
جو لبید ابن ربیعہ کا زمانہ ہے، جو طرفہ ابن عبد کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ہے جس زمانے کے نصوص قدیم ترین نصوص مانے جاتے ہیں، اس سے پہلے کے زمانے کے نصوص دستیاب نہیں ہیں۔ عرب مورخین اور مستشرقین دونوں اس بات پر متفق ہیں، اور یہ 150 سے بعثت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 150 سے 200 سال پہلے تک کا زمانہ یہ معلوم تاریخ کہی جاتی ہے، یعنی یہ اصل تاریخ نہیں ہے، چونکہ اس زمانے میں زبان اپنی ترقی کی معراج پر پہنچی ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کوئی زبان اپنی پیدائش کے فوراً بعد اس طریقے سے حسن کی معراج پر نہیں پہنچ جاتی۔ اس کا بچپنا ہوگا، لڑکپن ہوگا، پھر مراہقے کی عمر ہوگی، پھر بلوغت کو وہ پہنچے گی۔ جو فطری تدریج ہے ان مراحل کی کوئی تاریخ ہمارے سامنے دستیاب نہیں ہے۔ تو جو معلوم تاریخ ہے، جہاں جو قدیم ترین نصوص ہمارے سامنے دستیاب ہیں، انہی کے اعتبار سے عربی زبان کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اور جب بعثت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے 150 سے 200 سال تک کا پہلے تک کا زمانہ وہ عربی زبان کی معلوم تاریخ کا زمانہ ہے، تو پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان و ادب کے حوالے سے جو علوم و فنون ہیں، جن میں سے ایک علم نحو ہے، اس کا وجود کب سے ہے؟ تو اس کے بارے میں صراحت کے ساتھ یہ بات میں آپ سے ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ عربی زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہلی دور جس کو کہا جاتا ہے، اس جاہلی دور میں اس کے قواعد مرتب کرنے کی، اس کے گرامر کو مرتب کرنے کی کوئی ضرورت ہی سمجھی نہیں گئی، اس لیے کہ عرب کے لوگ اپنے جزیرے ہی کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ صحرا اور بادیہ نشینی ان کے مزاج میں داخل تھی۔ وہ جہاں جہاں بھی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہوتا تھا، وہ انہی میں سے ہوا کرتا تھا۔ دو بڑے قبیلے تھے عرب میں، عدنان اور قحطان۔ تو عدنانیوں کا جو بسیرا تھا وہ شبہ جزیرہ عرب میں تھا، اور قحطانیوں کا اصل مسکن یمن تھا۔ پھر جو سیل عریم آیا، جو ملک سبا کی تاریخ قرآن نے ذکر کی ہے، تو جو وہ باندھ ٹوٹا، اس کے بعد قحطانیوں کی ہجرت شبہ جزیرہ عرب کی طرف ہوئی، اور عدنانیوں اور قحطانیوں میں آپس میں احتکاک ہوا۔ یہ اس کی تاریخ ہے۔ تو یہ عرب قبائل عام طور پر یہ اپنے لوگوں ہی کے درمیان مار دھاڑ مچاتے تھے، فتنہ و فساد مچاتے تھے، اور آپس ہی میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بھڑنت ہوتی تھی۔ عرب سے باہر کم افراد ہوتے تھے جن کو جانے کی حاجت ہوتی تھی، جیسے چند ایک تجار جو ہندوستان کی طرف آ کر گرم مسالوں کی تجارت میں لگے ہوئے تھے، یا کچھ تجار جو ترکمانستان کے راستے سے ہوتے ہوئے، تبت ہوتے ہوئے نیپال وغیرہ کے علاقے تک پہنچے تھے، اور مشک اور اون کی تجارتوں میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے بعض تجار تجارتی قافلے اور وہ بھی عرب کے
جو صحراؤں میں بسے ہوئے قبائل تھے ان میں وہ تجارت موجود نہیں تھی. تجارت عام طور پر مکہ کے اندر تھی جو تجارتی گزرگاہ پر واقع تھا، اور مکہ کی جو گزرگاہ تھی وہ قریش کے ہاتھ میں تھی. بہرحال ان تجارتی قوافل کا قرآن نے بھی سورہ قریش کے اندر ذکر کیا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو یہ چند قبائل تھے جن کا تجارتی سفر عرب سے باہر ہوا کرتا تھا، لیکن وہ بہت محدود پیمانے پر تھا، ورنہ عام عربی قبائل ان کا احتکاک باہر کی دنیا سے نہیں تھا. اور باہر کی دنیا سے بہت زیادہ ملنا جلنا نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زبان اپنے فطری سلیقے پر قائم تھی. ان کی زبان پر کسی قسم کا کوئی لحن در نہیں آیا. وہ فطری سلیقے سے فصیح اور بلیغ اور مکمل گرامر کے مطابق زبان بولتے تھے. پھر اسلام کا ظہور ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اسلام آیا، اور اسلام آنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی آفاقی کتاب قرآن مقدس کا نزول ہوا. اور قرآن مقدس کا نزول اسی عربی زبان و ادب کے اندر ہوا، عربی زبان میں ہوا، بلکہ عربی زبان کا سب سے قیمتی شہپارہ قرار پایا قرآن مقدس. مسلمانوں کے ظہور کے بعد، اسلام کے ظہور کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اظہار کے بعد، پھر جب مسلمانوں نے عرب کی دنیا سے باہر قدم نکالا، جب فتوحات کا دائرہ بڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات ہوئیں، پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں فتوحات ہوئیں، اور فتوحات کے ذریعے سے عرب کے لوگوں کا باہر کے لوگوں سے ملنا جلنا شروع ہوا. تب دوسری زبان اور دوسری تہذیب و ثقافت کے حاملین عرب دنیا میں آئے، اور عرب کے لوگ باہر کی دنیا میں گئے. غزوات میں جو غلام ہوتے تھے، غلاموں اور لونڈیوں کی تعداد ہوتی تھی، وہ مسلم گھرانوں کے اندر آنے لگی. اور اس طریقے سے غیر عرب جو لوگ تھے ان کا کثرت کے ساتھ عرب کے لوگوں سے ملنا جلنا شروع ہوا. کثرت کے ساتھ لوگوں کا ملنا جلنا شروع ہوا. اس کے بعد ہوا یوں کہ عرب کے لوگوں کا جو فطری سلیقہ تھا اپنی زبان کو بولنے کا، اس پر دھیرے دھیرے زنگ لگنا شروع ہو گیا. وہ فطری سلیقہ دھیرے دھیرے متاثر ہونے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے معاً بعد جب قرآن کریم کا نزول مکمل ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس پر عمل رہا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر اس کے مطابق اس کے نسخے بنا کر کے اور عرب دنیا میں تقسیم کیے گئے. اس طرح مسلمان جہاں جہاں بھی گئے وہ اللہ کی اس کتاب کو بھی ساتھ میں منتقل کرتے گئے. اور اب جب فتوحات کا دائرہ بڑھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی سے کافی باہر تک اسلام کا غلغلہ بلند ہوا، جزیرے عرب سے باہر، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ چیز اور آگے بڑھی. علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت راشدہ ہی میں چوتھے خلیفہ راشد
علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے میں جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پر آ کر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ غیر عرب لوگوں کے ساتھ بکثرت ملنے جلنے کی وجہ سے عرب کی جو خالص زبان تھی وہ متاثر ہونے لگی. ان کے یہاں بول چال میں انحراف آنے لگا، گرامر کی غلطیاں وجود پذیر ہونا شروع ہو گئیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو دیکھا، محسوس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ اس کا تدارک کیا جائے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اب عربی زبان کی حفاظت اس لیے ضروری ہو گئی تھی کہ وہ قرآن کی زبان تھی. اس لیے ضروری ہو گئی تھی کہ وہ قرآن کی زبان تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گرامر کے بارے میں، اس زبان کے قواعد و ضوابط مقرر کرنے کے بارے میں سب سے پہل جب ذہن میں بات آئی تو وہ کیوں آئی؟ تاکہ قرآن کریم کو محفوظ رکھا جائے. قرآن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کو ہم نے اتارا ہے، ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن حفاظت کرنے کا ذریعہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفاظ کرام جو صحابہ میں سے تھے ان کی ایک بڑی تعداد کو جب دیکھا کہ وہ شہید ہو گئے، آپ جانتے ہیں وہ مشہور قصہ ہے، تو حفاظ کے شہید ہو جانے کے بعد ان کو شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ قرآن کریم کو اب لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ رکھنا کافی نہیں ہے. مبادا کوئی مسئلہ مصاحف کے ساتھ پیش آ جائے، لہذا اسے تحریری شکل میں مدون کرنا ضروری ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وارضاہ اور دیگر صحابہ کرام جو قرآن کا علم رکھتے تھے ان کو جمع کر کے اور پھر باقاعدہ مصحف کو اکٹھا کیا گیا، قرآن کریم کو جمع کیا گیا. تو ضرورت جیسے پڑتی گئی ویسے معاملہ آگے بڑھتا گیا. تو اس طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اسی مصحف کے نسخے بنا کر تقسیم کیے گئے. تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ چیز آ گئی کہ لحن کا وجود پایا گیا، قرآن کریم کو پڑھنے میں لوگوں سے غلطیاں سرزد ہونے لگیں، اور جو نئے لوگ عرب میں آ رہے تھے بات اگر صرف انہی کی ہوتی تب بھی غنیمت تھا، لیکن معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جو لوگ ابن عن جد، یعنی جو لوگ باپ دادا پردادا، جو نسل در نسل جو لوگ عرب تھے، ان کی زبانیں بھی خراب ہونے لگی، ان کے یہاں بھی پریشانیاں آنے لگی. تب اس کے بعد خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے سوچا کہ اس عربی زبان کے قواعد کو مرتب کرنا ضروری ہے. دھیان دیجئے گا، سب سے پہلے یہاں پر میں یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں قرآن کریم جس شکل میں لکھا ہوا تھا اس شکل کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسکرین پر دکھلاؤں، اس لیے کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے میں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے میں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے میں، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع دور خلافت میں، اس زمانے میں
قرآن کی جو لکھاوٹ تھی وہ کیا تھی؟ حروف پر نہ نقطے موجود تھے اور نہ زیر زبر پیش کوئی چیز موجود تھی. دھیان دیجیے گا، وہ شکل میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے والا ہوں. یعنی جو لکھنے کا طریقہ تھا وہ ایسا تھا کہ اس میں حروف پر نہ تو نقطے لگائے جاتے تھے، جیسے با تا ثا، تینوں کو ایک ہی طریقے سے پڑھا جا سکتا تھا. اسی کو با پڑھ سکتے ہیں، اسی کو تا پڑھ سکتے ہیں، اسی کو سا پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیم اور ہا دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، نقطے تھے ہی نہیں. اور اس نقطوں کی حاجت بھی نہیں تھی، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ لوگ سلیقے سے عربی بولنے والے، عربی مزاج رکھنے والے لوگ تھے. ان کے لیے صرف اشاریہ کافی تھا، اور وہ اشاریہ حرف کی شکل میں موجود تھا، لہذا وہ پڑھنے میں کبھی غلطی کرتے ہی نہیں تھے. اور جب تک یہ معاملہ رہا تب تک ابو بکر صدیق، اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے زمانے میں سارے مصاحف اسی شکل میں تھے جس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوا کر کے الگ الگ جگہوں پر تقسیم کیا تھا. یعنی اس میں نہ نقطے تھے اور نہ ہی زیر زبر پیش. لیکن جب علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہم پہنچتے ہیں اور وہاں یہ بات آتی ہے کہ لوگ عربی بولنے میں غلطی کرنے لگے. میں آپ کو مثال دوں، ابو الاسود دولی کا معاملہ آتا ہے جس کا انتقال 69 ہجری میں ہوا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے یہ بہت خاص ملنے والوں میں سے تھے، تابعی تھے. انہوں نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا کہ لوگ غلطی کرنا شروع کر چکے ہیں، اور غلطی وہ عام بول چال میں جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے. اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور پھر ان کے بعد عبد الملک ابن مروان کا زمانہ آیا، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی میں تقریباً یہ بات آ گئی تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کو کہا تھا، زیاد ابن ابی کو، کہ اپنے بیٹے عبید اللہ کو بھیجو میرے پاس. وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے کچھ خاص خدمت لینے کے لیے. تو عبید اللہ ابن زیاد جب آیا تو اس کی بول چال میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحن کا مشاہدہ کیا. تو انہوں نے زیاد کے پاس عبید اللہ کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ صاحب یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ تمہارا لڑکا ہے اور یہ عربی زبان بولنے میں ایسی غلطیاں کر رہا ہے. اس کے بعد زیاد نے بھی ابو الاسود دولی کو مکلف کیا کہ یہ جو سرخ لوتھڑا ہے، اشارہ کیا اس نے زبان کی طرف، کہا کہ اس کا سلیقہ بگڑ چکا ہے اور لوگ اب اپنے فطری سلیقے پر باقی نہیں رہے، عربی زبان میں غلطی کرنے لگے، لہذا اس کے لیے کچھ ضوابط مقرر کر دیجیے. ابو الاسود دولی نے سنی یہ بات، اس کی اہمیت کو بھی سمجھا، کیونکہ وہ پہلے سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس چیز پر کام کر رہے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ہدایات بھی ان کے سامنے تھی. لیکن چونکہ معاملہ قرآن کریم کا تھا، قرآن کریم کو پڑھنے میں غلطی نہ کریں لوگ. عام بول چال میں اگر غلطی کر بھی دیتے ہیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام میں غلطی یہ نہایت درجہ سنگین جرم ہے. تو زیاد نے جب کہا ابو الاسود دولی کو، ابو الاسود دولی نے جرأت نہیں کی. انہوں نے یہ سمجھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کا جو مصحف تیار کیا ہوا ہے اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنا، یہ قرآن کریم کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا ہوگا، اور یہ چیز بہت جرأت کی ہے، اس لیے انہوں نے ہمت نہیں کی. زیاد نے جب یہ دیکھا
کہ ابو الاسود دولی ان کی ہدایت کو ماننے سے جھجک رہے ہیں، تو انہوں نے ایک چال چلی. انہوں نے ایک آدمی کو ابو الاسود دولی کے سے ملاقات کے لیے کہا، یا ابو الاسود دولی کے راستے میں بیٹھنے کے لیے کہا، اور کہا کہ جب ابو الاسود دولی تمہارے پاس سے گزرے تو قرآن کی ایک آیت کو پڑھنا اور جان بوجھ کر غلط پڑھنا. قرآن کی ایک آیت کو پڑھنا اور جان بوجھ کر غلطی کرنا. اس شخص نے ایسے ہی کیا. سورہ برات کی آیت ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. آیت اس طریقے سے ہے. اس بندے نے ابو الاسود دولی کو وہ آیت کیسے سنائی کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، لام کے زیر کے ساتھ، جو مکمل طور پر معنی کو الٹ دیتا ہے، صرف ایک پیش کو زیر کر دینا. ابو الاسود دولی نے جب سنا اس طریقے سے پڑھتے ہوئے اس بندے کو، بس انہوں نے کہا کہ اب ساری احتیاطات کو چھوڑو، اب کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا جنازہ نکال دیں گے. قرآن اس طریقے سے اگر پڑھیں گے تو یہ تو کفر تک انسان کو پہنچا سکتا ہے معاملہ. فوراً دوڑے دوڑے زیاد کے پاس آئے اور کہا کہ تم جس کام کو کروانا چاہتے تھے میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر اس کے بعد ابو الاسود دولی نے قرآن کریم پر وہ کام کیا جو نحو کی بنیاد بنا. آگے چل کر یہاں میں تفصیل کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ نحو کا نقطۂ آغاز وہی کام تھا جسے ابو الاسود دولی نے کیا تھا. ابو الاسود دولی نے کیا کام کیا تھا ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کے سامنے، یاد رکھیے گا، یہ سارے مراحل جو ہیں ان کو آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کروں گا تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مصحف کیسا تھا، خلفائے راشدین کے زمانے تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات ملنے کے بعد ابو الاسود دولی نے جب کام کیا، لیکن وہ بھی کام شخصی طور پر تھا. پھر وہ کام بڑے پیمانے پر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں آگے جا کر کے ترتیب وار وہ آگے کام بڑھا. تو یہ کام، اس کا مطلب یہ ہوا، اس تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کریم میں جو پہلی شکل تھی وہ بغیر نقطوں کی تھی. کسی حرف پر کوئی نقطہ لگا ہوا نہیں تھا، جس کو اعجام کا نقطہ کہتے ہیں، یعنی جو با تا ثا کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے. نیچے نقطہ تو با، اوپر 2 نقطہ تو تا، اوپر 3 نقطہ تو ثا. یہ والا نقطہ بھی نہیں تھا، پہلی بات. اور دوسری چیز کیا کہ زیر زبر پیش یہ بھی موجود، حرکات بھی موجود نہیں تھے. یہ کب؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک، شروع زمانے تک، یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود دولی کو جو ہدایات دی، وہ پھر اس پر کام یہاں سے آغاز ہوا. پھر بعد میں اس کام کو انجام تک پہنچایا ابو الاسود دولی نے خود اور ان کے شاگردوں نے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب محمل شکل میں تھا قرآن خلفائے راشدین کے زمانے میں، اس کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا گیا وہ نحو کا کام کیا گیا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جب پڑھا اس نے، تب ابو الاسود دولی نے حامی بھری کہ اب میں اس پر کام کروں گا. ابو الاسود دولی اور اس وجہ سے بھی اس کام پر تیار ہو گئے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر آئے، اپنی بیٹی سے جب بات ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ ابو الاسود دولی خالص عرب تھے، اور ان کے گھر میں بھی جو ان کے بچے تھے وہ خالص عرب تھے. لیکن بیوی نے بیٹی نے جو جملہ ادا کیا، اس نے کہا ما احسن السما، ما احسن السما. تو ابو الاسود دولی نے کہا کہ النجوم. تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ ابو جان میں کیا کہہ رہی ہوں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو الاسود دولی نے پوچھا کیا کہہ رہی ہو؟ تو کہا میں تعجب کا اظہار کر رہی ہوں کہ آسمان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے.
تو کہا بیٹے تم نے کہنے میں غلطی کی, تو تمہیں ما احسن السما کے بجائے ما احسن السما کہنا چاہیے. تو ابو الاسود دونی نے جب دیکھا کہ اب یہ لہن کا معاملہ ان کے گھر تک پہنچ گیا ہے, اس نے ان کے گھر کی ڈیوڑی بھی دیکھ لی ہے, تب اب وہ مجبور ہوئے کہ اب احتیاطات کو سامنے رکھ کر کے, اور جھجکنا یہ اچھی بات نہیں ہے, اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ وہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی نہ ہو, اس لیے وہ اس کام کو کرنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے. لیکن اب جب دیکھا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کو ورسولہ پڑھا جانے لگا, تب وہ کانپ اٹھے کہ جس قرآن کی عظمت کی وجہ سے وہ ڈر رہے تھے, یہ تو اس قرآن کو غایت درجہ اس کی توہین ہے کہ انسان قرآن پڑھ کر کے کفر کے درجے تک پہنچ جائے. تب وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے پھر بیڑا اٹھایا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں حروف کے پہچاننے کے لیے جو نقطے لگائے جا رہے تھے, جو نقطے بعد میں لگائے گئے, ان سے بھی پہلے نحو کا معاملہ, اعراب کا معاملہ سب سے پہلے پیش آیا. ضرورت اس کی پہلے پیش آئی. نقطوں کے بارے میں کسی کو لحن کا معاملہ اس وقت نہیں تھا کہ رب العالمین لکھا ہے تو رت العالمین کوئی پڑھ دے نعوذ باللہ, یا رس العالمین پڑھ دے. وہ رب اس نبرے کو سوائے با کے کوئی اور حرف نہیں پڑھتا تھا, یعنی حرف کے پہچاننے میں غلطی کا معاملہ نہیں تھا. سب سے پہلا معاملہ جو آیا وہ کیا معاملہ آیا؟ اعراب کی غلطی. اور یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نحو کا علم یہ وہ علم ہے جو حروف کے نقطے لگانے سے پہلے ہی جس کے ایجاد کی حاجت پڑ گئی تھی اور جس کو مدون کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی. تو یہ پہلا علم ہے نحو کا جس کی ایجاد کی ضرورت محسوس ہوئی, اور یہ خلفائے راشدین ہی کے زمانے میں پیش آ چکا تھا معاملہ, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ابو الاسود دونی کو کیا ہدایات دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور پھر کیسے انہوں نے اس پر کام کیا, اور اس کے بعد پھر حرکات کی شکل جو زبر زیر پیش کا معاملہ ہے وہ کیسے لگائے گئے, اور اس کے بعد پھر حروف پر نقطے کب لگائے گئے, وہ ضمناً ہم ذکر کریں گے, چونکہ نقطوں کا معاملہ ہمارے اس موضوع میں داخل نہیں ہے, یہاں معاملہ نحو کا ہے. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو وہ شکل دکھاؤں جس شکل میں قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا, اور جس پر اعراب کا معاملہ ابو الاسود دونی نے انجام دیا. تو وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ آپ کے سامنے یہ نہیں بلکہ ابھی آپ کے سامنے وہ صفحہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ صفحہ ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے میں نے زوم کر دیا ہے اس کو, یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. یہ ہے قرآن کریم کا وہ طریقہ کتابت جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھوایا, اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے خلفائے راشدین کے زمانے میں جمع قرآن کا کام ہوا, اور جس طریقہ کتابت پر پورے کے پورے قرآن کو جمع کر کے
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف بنوایا اور الگ الگ خطوں میں بھیجا، اور یہی مصحف اس زمانے میں خلفائے راشدین کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا۔ آپ کے سامنے ہے یہ اس زمانے کا رسم الخط، اور یہ جو آپ کے سامنے رسم الخط ہے، اس کو آپ غور سے اگر دیکھیں تو اس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ اس میں سورہ اعراف کی 86 اور 87 نمبر کی آیت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، شروع آیت سے نہیں ہے، یہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں شروع سے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے اندر جہاں سے ہے پھر میں اس کو بتا دوں گا آپ سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ اعراف میں کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اس آیت کے درمیان سے اللہ سے اس آیت کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے صفحہ ہے، اس میں اللہ سے یہ صفحہ شروع ہو رہا ہے، یعنی اللہ ہے، اور اس کے بعد سبیل اللہ کے سبیل اللہ میں سے سبیل دوسرے صفحے پر ہے، یعنی وہ یہاں موجود نہیں ہے، یہاں سے اللہ سے ہے، یعنی سبیل اللہ سے اللہ اس کا موجود ہے۔ اس کے بعد من آمنا، دیکھ رہے ہیں آپ، من تیسرا لفظ، پہلا جو ہے وہ الف ہے، اور اس کے بعد لام لام اللہ پڑھا جا رہا ہے پورے طور پر۔ اس کے بعد ہے من آمنا، دیکھیے نون کا کوئی نقطہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس پہ کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے۔ تو من آمنا بہی وتبغوا نہا، وتبغوا ایک لائن میں اور نہا دوسری لائن میں، وتبغونہا عوجا، دیکھ رہے ہیں آپ، جا، اس کو جا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہا بھی پڑھ سکتے ہیں، خا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نقطے چونکہ موجود اس زمانے میں نہیں تھے، اور میں اس پر آؤں گا کہ یہ نقطے کب لگائے گئے، اس کی شروعات کب سے ہوئی۔ تو عوجا، اس کے بعد کیا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ، وَاذْكُرُوا، یہ وَاذْكُرُوا، دیکھیے زال کتنا بڑا بنایا ہوا ہے، یہ واو ہے، یہ الف ہے، یہ زال ہے، اور کرو یہاں پر ہے، کاف را، اس کے بعد واو الف۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، قلیلاً کے اندر بھی، کنتم کے اندر بھی دیکھیں نون پر تا پر کوئی نقطہ نہیں ہے، قلیلاً پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اس کے بعد ہے وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا۔ یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے جو صفحہ دکھائی دے رہا ہے اسکرین پر، یہ ہے قرآن کریم کا وہ طریقہ کتابت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور اسی رسم الخط میں، اسی طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھیجے، وہ بھی اسی طریقے پر لکھا ہوا تھا۔ یہاں کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی نہ تو اعراب کے حرکات ہیں جس کو زیر زبر پیش کہا جاتا ہے، اور نہ حروف کو ایک دوسرے سے ممیز کرنے کے لیے جو نقطے لگائے جاتے تھے وہ نقطے بھی اس کے اندر نہیں ہیں۔ تو یہ شکل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اب اسے میں اسکرین سے ہٹاتا ہوں، اب میں آپ کے سامنے وہ شکل پیش کرنا چاہتا ہوں جو ابو الاسود دولی کے زمانے میں آئی۔ سب سے پہلا کام ابو الاسود دولی نے کیا کیا، حروف پر نقطے نہیں لگائے۔ میں نے بتایا آپ سے کہ انہوں نے اعراب پر توجہ دی، اعراب پڑھنے میں غلطی کر رہے تھے لوگ، تو اعراب پر توجہ دی، اور اعراب کے لیے زیر زبر پیش جو آج ہم جانتے ہیں اس شکل کے ابو الاسود دولی نے نہیں رکھے، بلکہ زیر زبر پیش کے لیے ابو الاسود دولی نے کیا ایجاد کیا، نقطہ ایجاد کیا۔
نقطہ، یعنی پہلے پہل بھی نقطہ ہی لگایا گیا قرآن پر، مصحف کے اوپر، لیکن وہ نقطہ حروف کے پہچاننے کا نقطہ نہیں تھا، بلکہ وہ نقطہ زیر زبر پیش کو پہچاننے کا نقطہ تھا۔ اب آئیے ابو الاسود دولی کے زمانے میں جو ترقی آئی، جو تطور آیا، وہ آپ کے سامنے میں اسکرین پر پیش کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ چیز واضح ہو جائے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے وہ تطور پیش کیا ہے جو، یا وہ ترقی کا جو مظہر ہے جو ابو الاسود دولی کے ذریعے سے انجام پذیر ہوا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی میں آپ کے سامنے ذرا سا بڑا کر دیتا ہوں، اگر بڑا ہو سکنے کی گنجائش۔ اسے بڑا نہیں کیا جا رہا ہے، بڑا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ بہرحال اس کے اندر آپ دیکھیں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ قالا پہلا لفظ ہے، قالا، قال الحواریون، یہ میں نے بڑا کر دیا ہے تاکہ آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آئے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، سورہ انعام کی کون سی آیت ہے؟ سورہ مائدہ کی، صحیح کہا۔ اس میں ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ یہ سورہ آل عمران کی 52 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ یہاں بھی یہ صفحہ شروع آیت سے نہیں ہے بلکہ درمیانی آیت سے ہے۔ قال الحواریون، یہ قالا ہے، قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ یہ یہاں تک آیت ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ آیت شروع کی گئی ہے۔ یہ آیت نہیں ہے، یہ اس زمانے کی کا طریقہ کتابت ہے، اس زمانے کا لکھا ہوا ہے، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ جگہوں سے اس کے اندر آیت کو لکھا گیا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابو الاسود دولی نے نقطے لگائے ہیں، لیکن یہ نقطہ، سب سے پہلا نقطہ آپ دیکھیں قالا کے اوپر ہے، قالا کے اوپر نقطہ لگا ہوا ہے، اور یہ قالا کے لام پر جو آپ نقطہ دیکھ رہے ہیں یہ زبر کی پہچان ہے، فتحہ کی علامت ہے۔ قال الحواریون، پھر را کے اوپر نقطہ ہے نیچے، را کے اوپر نقطہ نیچے، اور یہ علامت ہے زیر کی۔
تو قال الحواریون، اور یہ نون کا جو یہاں پر نقطہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نون کا نہیں ہے، بلکہ یہ نون پر جو زبر ہے اس کا نقطہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے نحنو کے اندر آپ دیکھیں، اس کے اندر جو نقطہ لگایا گیا ہے وہ نون کے برابر میں لگایا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے نقطہ کیسے لگایا کہ اگر حروف کے اوپر نقطہ لگائیں گے تو وہ زبر ہوگا، حرف کے نیچے اگر نقطہ لگائیں گے تو وہ زیر پڑھا جائے گا، اور حرف کے برابر میں اگر نقطہ لگائیں گے تو اس کو پیش پڑھا جائے گا۔ اور یہی سے یہاں سے آپ دیکھیں نحنو کے اندر یہ حرف کے ساتھ میں نقطہ لگا ہوا ہے برابر میں۔ اسی طریقے سے انصار اللہ کے اندر الف کے پاس جو ہے وہ بنایا ہوا ہے نقطہ، یہ زبر کے لیے۔ پھر را کے اوپر آپ دیکھیں نقطہ بنا ہوا ہے، یہ پیش کے لیے، جب برابر میں رکھیں گے تو وہ پیش کا ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ پہچان مقرر کی ابو الاسود دولی نے، یعنی زیر زبر اور پیش کی علامت مقرر کی ابو الاسود دولی نے۔ لیکن یہاں پر خیال کیجئے گا، یہ میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ ابو الاسود دولی یہ ہمت نہیں کر رہے تھے کہ مصحف کے اندر، قرآن کے اندر وہ اپنے طور پر کسی قسم کی تبدیلی کریں، لیکن جب یہاں پر لحن پھیل گیا، عام ہو گیا، غلطیاں عام ہو گئیں اور لوگ قرآن پڑھنے میں غلطی کرنے لگے، تب مجبور ہو کر کے انہوں نے زیر زبر پیش کے لیے ایک قاعدہ ایجاد کیا، اور اس کے مطابق انہوں نے زیر زبر پیش کی علامت کو مصحف پر یعنی بدرجہ مجبوری انہوں نے اس کو لگایا۔ لیکن جب مجبوری میں انہوں نے یہ کام کیا بھی، تب بھی آپ خیال رکھیں یہ تصویر ہے، اس لیے اس میں وہ چیز واضح نہیں ہے۔ روایات کے اندر ملتا ہے کہ ابو الاسود دولی نے زیاد کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ زیاد کے کہنے پر کیا تھا، تو زیاد کو جب انہوں نے جا کر کے دوبارہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کام کے لیے تیار ہوں، تو کہا کہ مجھے کیا نام ہے 40 آدمی آپ دیجئے، 40 آدمی، ان میں سے میں انتخاب کروں گا کہ کس کے ساتھ مل کر کے مجھے اس کام کو کرنا ہے۔ تو زیاد نے 40 افراد ان کو دیے، قبیلے حذیل اور ثقیف جیسے جو عرب کے اقحاح، خلص، فصیح اللسان قبیلے مانے جاتے تھے، ان قبیلوں کے فصیح اللسان لوگوں کی ایک معتد بہتعداد، یعنی 40 کی تعداد ذکر کی جاتی ہے کہ ابو الاسود دولی کے حوالے کی۔ ابو الاسود دولی نے ان کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد سب کو چھانٹتے چلے گئے، ان میں سے ایک بندے کا انتخاب کیا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کا کام کرنا تھا تو کس درجہ احتیاط انہوں نے ملحوظ خاطر رکھی۔ تو ان 40 فصیح اللسان لوگوں میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا۔ یہاں سے آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد اس ایک آدمی جس کا انتخاب کیا، اس کو بھی یہ نہیں کہا کہ علل ٹپ جیسے میں کہوں ویسے کرتے چلے جاؤ، اسے کہا کہ مصحف کالے حروف میں لکھا ہوا ہے، میں جو کہتا ہوں تمہیں، یعنی جب میں منہ کھولوں اوپر کی طرف تو اوپر ایک نقطہ لگانا، لیکن کس رنگ سے؟ لال رنگ سے، سرخ رنگ سے، تاکہ قرآن جو اصل ہے اس کے ساتھ وہ ہمارا اضافہ کیا ہوا حصہ گڈ مڈ نہ ہو جائے۔ ڈرتے تھے کتنا زیادہ، وہ کتنا اللہ کا خوف تھا کہ اللہ کے کلام میں کوئی چیز ایسا نہ ہو کہ بعد میں ان کی طرف سے بڑھائی ہوئی کوئی چیز قرآن کا حصہ سمجھ لی جائے۔ اس خوف اور اندیشے سے انہوں نے کہا کہ قرآن لکھا ہوا کالے حروف سے ہے، اس پر جو نقطہ لگاؤ تم، وہ نقطہ سرخ رنگ کا ہو، تاکہ پہچان لیا جائے کہ یہ حصہ بڑھایا ہوا ہے، وہ اصل قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ اصل وہ حصہ نہیں ہے
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لکھوایا اور صحابہ کرام نے بعد کے لوگوں تک پہنچایا جو خلفائے راشدین کے زمانے میں موجود تھا، تو ان میں اس نسخے میں اور ان کے بڑھائے ہوئے حصے میں خلط ملط نہ ہونے پائے، اس لیے انہوں نے جو حرکات کے نقطے لگائے ان نقطوں کا رنگ سرخ رکھا۔ یہاں اس میں اسکرین پر آپ کے سامنے سرخ نہیں آ رہا چونکہ یہ فوٹو کاپی ہے، ورنہ اصل جو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سرخ نقطے لگوائے تھے۔ اور اس طریقے سے فتحہ کا یعنی زبر کا کی علامت انہوں نے اوپر نقطہ لگانے کو کہا تھا، اور کہا تھا کہ جب میں اپنے منہ کو سکوڑوں، جمع کروں، ضم کروں، جو ملاؤں، تو ایک نقطہ حرف کے بغل میں رکھنا، یعنی اس کے سامنے بائیں طرف، اور جب میں کسی حرف کو کھینچوں نیچے کی طرف تو اس کے لیے نقطہ نیچے رکھنا۔ تو یہ ہدایات ابو الاسود دولی نے دی، اور اس کے اعتبار سے نقطوں کے یہ نقطے مصحف میں لگائے گئے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ابو الاسود دولی نے جو کام کیا تھا وہ زیر زبر پیش کا نقطہ تھا، یعنی زیر زبر پیش کی علامت نقطہ بنایا تھا انہوں نے۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم، چونکہ گفتگو میں چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں ہو، تو گویا یہ نحو کا پہلا بیج تھا جو بویا گیا، نحو کا پہلا بیج تھا جو بویا گیا۔ اور اس سے مراد کیا تھی کہ زیر زبر پیش میں غلطی نہ کی جائے، غلطی نہ ہو۔ تو ابو الاسود دولی نے رنگین نقطے حرف کے اوپر یا حرف کے نیچے یا حرف کے برابر میں رکھے۔ حرف کے اوپر کا نقطہ فتحہ کی نمائندگی کرتا تھا، حرف کے نیچے کا نقطہ کسرہ کی نمائندگی کرتا تھا یعنی زیر کی، اور حرف کے سامنے جو نقطہ لگایا جاتا تھا وہ ضمہ کی نمائندگی کرتا تھا یعنی پیش کی۔ یہ معاملہ رہا شروع کے زمانے میں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نقطے کی بات اگر کرتے ہیں تو ہم لوگ اس زمانے میں نقطہ تو حرف کو حرف سے الگ کرنے کے لیے، پہچان کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو پھر یہ ابو الاسود دولی کا نقطہ، اسی لیے بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے نقطہ کس نے لگایا، تو اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ابو الاسود دولی نے لگایا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے لگایا عبد الملک ابن مروان کے حکم پر، نصر ابن عاصم وغیرہ کے ذریعے سے، نصر ابن عاصم، یحییٰ ابن یعمر، ان لوگوں کے ذریعے سے حجاج نے ان کو مکلف کیا تھا، اور یہ دونوں یہ ابو الاسود دولی کے شاگرد تھے۔ تو اس نقطے میں اور اس نقطے میں فرق ہے۔ نقطے کا کام جب پوچھا جاتا ہے عام طور پر تو ہم وہ نقطہ پوچھتے ہیں جو بے کو تے سے، با کو تا سے الگ کرتا ہے، تا کو سا سے الگ کرتا ہے، یا جیم کو ہا اور خا سے الگ کرتا ہے، اور خا کو جیم اور ہا سے الگ کرتا ہے۔ لیکن ابو الاسود دولی نے جو نقطہ لگایا تھا یہ والا نقطہ، وہ نقطہ یہ والا نقطہ نہیں تھا، وہ نقطہ زیر زبر پیش کا تھا۔ پھر معاملہ اتنے سے حل نہیں ہوا، کیونکہ زیر زبر پیش تک تو بات ٹھیک ہے کہ لوگ اعراب میں غلطی نہ کریں، نحو کے قواعد میں غلطی نہ کریں۔ ابھی میں اس پر بھی آؤں گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود دولی کو جو ہدایات دی تھی اس میں اسم، فعل اور حرف کی بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود دولی کو بتائی تھی، وہ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ذکر کروں گا۔ ابھی یہ نقطے والا معمہ حل کر دوں تاکہ ایک بات کنارے ہو جائے۔ تو ابو الاسود دولی نے جو نقطے لگائے تھے وہ زیر زبر پیش کے نقطے تھے، حرکات اعراب کے حرکات تھے،
اور حجاج ابن یوسف الثقفی نے، جس کا انتقال 95 ہجری میں ہوا، اس نے عبد الملک ابن مروان کے کہنے پر جو نقطے لگوائے تھے، وہ نقطے نصر ابن عاصم وغیرہ نے جو لگائے، وہ حروف کو حروف سے الگ کرنے والے نقطے تھے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نقطہ. اچھا، ایک چیز یہاں میں اور ذکر کر دوں کہ ابو الاسود دولی کا ایک ہی نقطہ تھا، چاہے وہ حرف کے اوپر ہو، چاہے حرف کے نیچے ہو، یا حرف کے بغل میں ہو، ایک ہی نقطہ تھا، چونکہ وہ زیر زبر پیش کا نقطہ تھا. لیکن حجاج کے زمانے میں جو نقطے لگائے گئے، یہ حروف کے نقطے تھے، اور یہ ایک نقطے سے آغاز ہو کر کے 3 نقطے تک اس کی تعداد گئی. تو ایک نقطہ استعمال کیا گیا، اور 2 نقطہ استعمال کیا گیا، اور 3 نقطہ استعمال کیا گیا. اور یہ نقطے ان حروف پر لگائے گئے جو لکھنے میں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے تھے. مثال کے طور پر با، تا اور سا. تو با، تا اور سا، اس کی شکل، ان تینوں حرف کی لکھنے میں شکل بالکل یکساں ہے. اور عموی زمانے میں آتے آتے لوگ حروف کو پڑھنے میں بھی غلطی کرنے لگے. وہاں علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں تو غلطی صرف اعراب میں ہوتی تھی، لیکن جب بنو امیہ کے دور میں آپ پہنچتے ہیں تو یہاں پر غلطی حروف کے پڑھنے میں بھی ہونے لگی. اور یہاں سے حروف پر متشابہ جو حروف کی شکلیں ہیں، ان کو نقطوں کے ذریعے سے ایک دوسرے سے ممیز کرنے کی حاجت محسوس ہوئی. اور اس کام کو بھی ابو الاسود دولی کے شاگردوں نے ہی کیا، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا. حجاج ابن یوسف کے حکم پر، یعنی عبد الملک ابن مروان نے حکم دیا، پھر عبد الملک کے حکم پر حجاج نے اس کام کو مباشر طریقے پر کروایا. تو انہوں نے کیسے کہا کہ جیسے با، تا، سا اور با، تا، سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں کی شکل ایک ہے. تو نیچے ایک نقطہ رکھ کر کے با کا تلفظ لیا گیا، تا کے اوپر 2 نقطے رکھ کر کے تا کا مراد لیا گیا، اور اسی جیسی شکل جو تیسری تھی سا کی، اس کے لیے اوپر 3 نقطے رکھے گئے. اس طریقے سے 1، 2 اور 3 نقطوں سے ان 3 حرفوں مشابہ شکلوں کے تلفظ کو ادا کیا گیا، با اور تا اور سا. اسی طریقے سے نون اور یا، نون کے اوپر نقطہ رکھا گیا اور یا کے نیچے نقطہ رکھا گیا. اگر آپ اس زمانے میں نون اور یا لکھنے کی شکل دیکھیں، ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا، تو شکلیں مشابہ تھیں، اس لیے اوپر نقطہ رکھ کر کے نون کی شناخت کی گئی اور نیچے نقطہ رکھ کر کے یا کی شناخت کی گئی. اس طریقے سے نقطوں کے ذریعے سے حروف کو ایک دوسرے سے ممیز کیا گیا. تو یہاں سے اب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ابو الاسود دولی کے جو نقطے تھے وہ آواز اور اعراب کی حرکتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تھے، جبکہ حجاج ابن یوسف کے جو نقطے تھے وہ آپس میں متشابہ حروف کو شکل میں ایک دوسرے سے مشابہ حروف کو ایک دوسرے سے ممیز کر کے بتانے کے لیے لگائے گئے. نقطے دونوں ہی تھے، لیکن یہ فرق تھا. ابو الاسود دولی کا نقطہ زیر زبر پیش کا تھا، اور حجاج ابن یوسف کے زمانے میں نصر ابن عاصم اور یحییٰ ابن یعمر کے ذریعے سے جو لگایا گیا، یہ نقطے متشابہ شکل کے حرفوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے لگائے گئے. اچھا، اور اس زمانے میں اب یہ 2 نقطے ہو گئے جیسا کہ آپ نے دیکھا. تو اس زمانے میں نقطوں کو اب ایک ہی حرف پہ 2 نقطے لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے نا. ایک جو ابو الاسود دولی نے ایجاد کیا، اور دوسرا جو نصر ابن عاصم یا یحییٰ ابن یعمر نے حجاج کے زمانے میں ایجاد کیا. تو اس کو تمیز کیسے کرتے تھے کہ ایک جو ابو الاسود والا جو نقطہ تھا اس کو بولڈ کر کے بڑے میں بنایا جاتا تھا، اور
یہ حرف کو پہچاننے کے لیے جو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے نقطے لگائے گئے تھے، ان کو الگ رنگ سے اور سائز میں چھوٹا کر کے لگایا جاتا تھا۔ آپ دھیان دے رہے ہیں میری بات پہ؟ یعنی یہ حروف کے نقطے بھی الگ رنگ سے لگائے گئے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مصحف ہے اس میں کوئی چیز بعد میں جو اضافہ ہو رہی ہے وہ اس میں گڈمڈ نہ ہو، خلط ملط نہ ہو۔ تو ابو الاسود دولی کا لال رنگ کا نقطہ اور حجاج بن یوسف کا لگائے ہوئے نقطے، یہ اور پھر ابو الاسود کا ایک تو لال رنگ کا تھا اور دوسرے بولڈ تھا، کافی بڑا نقطہ، اور حجاج کا جو نقطہ تھا وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سائز کا اور الگ رنگ میں، تاکہ اس کو الگ سے پہچانا جا سکے۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مصحف چلا آ رہا تھا وہ کالے رنگ میں لکھا ہوا تھا۔ اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ دوسرا مرحلہ ابو الاسود دولی کے ذریعے سے جو ہوا، اور تیسرا مرحلہ جو زیاد کے کہنے پر ابو الاسود، یہ نہیں، وہ کیا نام ہے، بنو امیہ کے زمانے کا حجاج بن یوسف کے ذریعے سے جو ہوا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے جس میں زیر زبر پیش کو اس شکل میں لکھا گیا جس شکل میں آج ہم دیکھتے ہیں، یعنی الف، واو اور یا، ان تینوں حرفوں کو زیر زبر اور پیش کا نمائندہ حرف مانا گیا، اور الف کو آدھا کر کے زبر کی نشانی بنا لیا گیا، واو کے سر کو کاٹ کر پیش کی نشانی بنا لیا گیا، اور یا کے شوشے کو کاٹ کر زیر کی نشانی بنا لیا گیا۔ یعنی زبر آدھا الف، پیش آدھا واو، اور یا کسرہ زیر وہ آدھی یا۔ تو ان تینوں حرفوں سے ان کے اوپر کے حصوں کو کاٹ کاٹ کر، ان کے سروں کو کاٹ کاٹ کر آدھے حصے کو الگ الگ حرکات کے لیے نشانی کے طور پر، رمز کے طور پر اختیار کیا گیا۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام کیا خلیل ابن احمد الفراہیدی المتوفی سنۃ 170 ہجریہ، 170 ہجری میں جن کا انتقال ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تو اس طریقے سے ہم نے سمجھ لیا کہ نحو کی ایجاد اصل میں اس کی شروعات کب ہوئی؟ خلفائے راشدین ہی کے زمانے میں، اور اس کی شکل کیا تھی اور کیوں ضرورت پڑی ایجاد کرنے کی، یہ ساری تفصیل آپ کو، وہ جو سوالات میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھے تھے ان سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عبارت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر میں آپ کے سامنے ابو الاسود دولی نے جو ہدایات دی تھی ان کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں اس قول کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، اس وقت مجھے مل نہیں رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسم، فعل اور حرف کے بارے میں ہدایات دی تھی کہ اور ہدایات دینے کے بعد ابو الاسود دولی کو کہا تھا کہ اسی روشنی میں قواعد کو مرتب کرو۔ تو اسم، فعل اور حرف کی جو اصلاً شروع کی تقسیم ہے
نحو کا جو پہلا حصہ ہے کہ کلام 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو یہ اصول علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ابو الاسود دولی کے ذریعے سے اس کی تکمیل کا حکم دیا تھا. ابو الاسود دولی نے اپنے کاتب کو ہدایت دی تھی کہ اذا رأیتنی فتحت فمی بالحرف فانقط فوقه على اعلی، کہ جب تم مجھے دیکھو کہ میں اپنے منہ کو کسی حرف کے ذریعے کھول رہا ہوں تو اس حرف کے اوپر کی جانب ایک نقطہ ڈالنا. وَإِن ضَمَمْتُ فَمِي فَانْقُطْ نُقْطَةً بَيْنَ يَدَيِ الْحَرْف، اور اگر میں اپنے منہ کو سمیٹوں تو ایک نقطہ اس حرف کے برابر بائیں میں ڈال دو. وَإِن كَسَرْتُ فَاجْعَلِ النُّقْطَةَ مِن تَحْتِ الْحَرْف، اور اگر میں کسی حرف کو توڑ دوں نیچے کی طرف تو نقطہ حرف کے نیچے لگا دیں. یہ ابو الاسود دولی نے کہا تھا. اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے جو بات ذکر کی تھی، فرمایا تھا کہ الکلام کلہ، یہ آپ کے سامنے میں اس عبارت کو پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. کہا کہ الکلام کلہ اسم و فعل و حرف. کہا کہ فالاسم ما انبأ عن المسمى، والفعل ما انبأ عن حركة المسمى، والحرف ما انبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. ابو الاسود دولی کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے انہوں نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زدہ وتتبعہ، کہ اس میں آپ اس کے بعد اسی کے روشنی میں آپ اضافہ کرتے جائیں اور تلاش کر کے اور قواعد کو جمع کریں. ابو الاسود دولی کہتے ہیں کہ فجمعت اشیاء ثم عرضتها علیہ، کہ میں نے کچھ چیزیں جمع کی اور انہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر پیش کیا. بہرحال ان روایات کی تاریخی طور پر کوئی سند میسر نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے، لیکن یہ بات طے ہے کہ نحو کی اساس اور بنیاد اسی زمانے میں پڑ چکی تھی، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس میں اضافہ ہوتا گیا. پھر اس میں کتابیں لکھی جانا شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر الگ الگ اس کے مدارس نحو کے قائم ہوئے، اور الگ الگ مدارس کی الگ الگ خصوصیات رہیں. آپ کے سامنے آئیے اب تمہید کے بعد میں کچھ اہم کتابوں کے نام ذکر کر دیتا ہوں نحو کی جو لکھی گئیں مختلف زمانوں میں. سب سے پہلے اگر نحو کی کسی جامع کتاب کا ذکر کیا جائے تو وہ ہے خلیل ابن احمد کی تعلیمات پر مشتمل ان کے شاگرد سیبویہ کی کتاب، جسے عباسی دور میں لکھا گیا. 180 ہجری میں سیبویہ کا انتقال ہوا. ان کی مشہور زمانہ کتاب الکتاب
ابو بشر عمرو بن عثمان ابن قنبر، جن کا انتقال سن 180 ہجری میں ہوا، ان کی مشہور کتاب الکتاب، یہ عربی زبان کے یعنی یہاں پر ایک چیز میں بھول گیا تھا ذکر کرنا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ابو الاسود دولی کو جب اسم فعل اور حرف کے بارے میں بتایا تو اس کے بعد پھر کہا انحو ھذا النحو، یہ جملہ بھی علی بن ابی طالب سے منقول ہے کہ انحو ھذا النحو، اسی طریقے پر چلتے رہو، یعنی اسی طریقے پر آگے جو ہے تفصیلات کو مدون کرو. اور یہاں سے فن نحو کا نام نحو منتخب کیا گیا. یہ بات شاید میں اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکا تھا. تو اب اس کے بعد میں یہاں ذکر کر رہا ہوں کہ عربی زبان نحو کے اندر عربی زبان کی جو ابتدائی اساسی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب عصر عباسی میں اگر شمار کی جا سکتی ہے کوئی تو وہ ہے الکتاب سیبویہ کی، جن کا انتقال 180 ہجری میں ہوا، جو تقریباً سارے عربی زبان کے قواعد پر مشتمل ہے. اس کے بعد عربی زبان یعنی نحو کے اندر جو مشہور متن ہے وہ الفیہ ابن مالک ہے، جس کو محمد ابن عبداللہ ابن مالک الطائی الجیانی، جن کا انتقال 672 ہجری میں ہے، ان کا متن ہے جو تقریباً 1000 شعر پر مشتمل ہے، جس کے اندر انہوں نے نحو و صرف کے قواعد کو تلخیص کے ساتھ بیان کیا ہے. اسی طریقے سے اور یہ 672 ہجری میں ان کا انتقال ہے اور یہ عصر ایوبی میں شمار ہوتا ہے یہ زمانہ. اسی طریقے سے اسی زمانے میں ابن عقیل عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عقیل، جن کا انتقال 769 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے ابن مالک کے الفیہ کی شرح کی، جس کا نام شرح ابن عقیل کے نام سے مشہور ہے، شرح ابن عقیل علی الفیۃ ابن مالک. یہ الفیہ ابن مالک کی شرحوں میں اہم شرح شمار ہوتی ہے. اگر آپ عصر مملوکی کے اندر دیکھیں تو ملحۃ الاعراب حریری کی، محمد ابن عبداللہ الحریری، جن کا انتقال 516 ہجری میں ہے، ان کی یہ کتاب بھی مختصر متون میں سے ہے، نحو کی کتاب ہے اور ابتدائی طلبہ کے لیے مفید ہے. اور اسی زمانے میں تقریباً 723 ہجری میں ابن آجروم نے آجرومیہ کا متن تیار کیا، جس کے مصنف کا نام جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے مصنف کا نام ہے محمد ابن داؤد الصنہاجی، اور ابن آجروم کے نام سے یہ مشہور ہیں. علم نحو کے اندر مختصر یہ متن ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم اور بنیادی متون میں سے نحو کے شمار ہوتا ہے. اس کے بعد نحو کی اہم جو معروف متداول کتابیں ہیں ابتدائی طلبہ کے لیے، ان میں قطر الندیٰ کا نام شمار کیا جا سکتا ہے، جو بہت سارے ہمارے مدارس میں بر صغیر کے اندر داخل نصاب بھی ہے. قطر الندیٰ و بل الصدیٰ، مصنف کا نام ابن ہشام الانصاری ہے، یعنی جمال الدین عبداللہ ابن یوسف ابن ہشام الانصاری. 761 میں ان کی وفات ہے. آسان اسلوب میں نحوی قواعد کو انہوں نے اس کتاب کے اندر شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے. اسی طریقے سے اسی مصنف کی ایک اور کتاب ہے جو داخل نصاب ہے بر صغیر کے مدارس میں اور درس نظامی کا حصہ ہے، شذور الذهب فی معرفت کلام العرب. انہی کی ہے، یعنی جمال الدین عبداللہ ابن یوسف ابن ہشام الانصاری. 761 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی یہ کتاب قطر الندیٰ کے بعد اگلے مرحلے کے طلباء کے لیے مفید ہے، اور یہ اہم نحو کے متون میں سے ہے، اور اپنے واضح اسلوب اور دقت کے ساتھ ساتھ، یعنی
پوری باریکی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور واضح اسلوب میں یہ لکھی گئی کتاب ہے اور بہت معروف اور متداول کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں تو امام سیوطی نے متن الالفیہ لکھا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر جلال الدین السیوطی، جن کا انتقال 911 ہجری میں ہوا، یہ الفیہ ابن مالک کی تلخیص ہے، اس پر بعض اضافات اور تعدیلات کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری عصر حاضر میں اگر آپ دیکھیں تو ڈھیر ساری کتابیں نحو پر لکھی گئی ہیں، اور ان میں سے بہت ساری کتابیں وہ ہیں جو کورس کے لیے، طلباء کے لیے، متوسطہ اور ثانویہ کے مراحل کے لیے لکھی گئی ہیں، اور ان کی تعداد بے شمار ہے، اور سب اپنے اپنے طرز پر لکھی گئی ہیں۔ کچھ اس میں جدید طرز پر بھی ہیں، کچھ قدیم طرز پر بھی ہیں، لیکن یہ اہم کتابیں ہیں جو یہ اہم متون ہیں، کتاب نہ کہا جائے، ان کو متون کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جو متن ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ آجرومیہ ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ میں یہ ذکر کر دوں کہ یہ اپنے واضح اسلوب کے لیے اور اپنی شمولیت کے لیے، یعنی نحو کے تقریباً سارے اہم احکام کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے مختصر ہے، واضح ہے، اور ابتدائی درجے کے طلباء کے لیے یہ نہایت درجہ مفید ہے۔ اور اس کی بہت ساری شرحیں بھی لکھی گئی ہیں، جن میں سب سے آسان اور جامع شرح شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح کو شمار کیا جا سکتا ہے، اور یہ شرح نہایت درجہ آسان ہے اور بہت سلیس انداز میں اس کی شرح یہ لکھی گئی ہے، تو اس کو اپنے سامنے رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ابن آجروم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا پورا نام ہے محمد ابن داؤد السنہاجی، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، ان کا لقب ہے ابن آجروم۔ اور آجروم یہ کوئی نام نہیں ہے کہ وہ کسی کے بیٹے ہوں، آجروم نام کے کسی شخص کے، بلکہ آجروم یہ لفظ بربری زبان کا لفظ ہے، بربری زبان کا لفظ ہے، جس میں اس کا معنی ہوتا ہے فقیر یا صوفی آدمی، یعنی ایسا آدمی جو دنیا سے کٹ کر کے عبادت ریاضت میں لگا رہنے والا ہے، جس کو دنیا داری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ ایک عالم دین تھے اور علم کے لیے فنا تھے اور عبادت اور ریاضت کے اندر لگے رہنے والے شخص تھے، اس لیے ان کے نام کا یہ تم چھلا بن گیا، ان کے نام کا حصہ بن گیا، ورنہ آجروم یہ ان کے باپ داداؤں میں کسی کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ اور یہ لقب کس لیے دیا گیا کہ یہ عابد زاہد اور متقی پرہیزگار ایک صوفی سنت مزاج کے انسان تھے، اس لیے ان کو ابن آجروم کہا گیا۔ یہ مختصر تعارف ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ آجروم کے بارے میں نے بتایا آپ سے کہ یہ امازیغی زبان کا، یعنی بربری زبان کا لفظ ہے، اور یہ چونکہ زاہدانہ زندگی بسر کرنے والے آدمی تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ یہ لقب جڑ گیا، جو کہ یہ اہل ورع اور اہل تقوی میں سے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج مقدمے کے طور پر جو باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، اختصار کے ساتھ یہ چیزیں کافی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس سے میں انشاءاللہ اصل کتاب کو آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس درس کو ہمارے لیے مفید بنائے، اور جو چیزیں ہم پڑھیں اللہ رب العالمین اس سے ہمیں علمی فائدہ بھی عطا فرمائے، اور ہماری نیتوں کو خالص اپنے لیے کر لے۔
ہمارے ان دروس سے اصل مقصد قرآن کریم کو سمجھنا، احادیث شریفہ کو سمجھنا جو عربی زبان میں ہے، اور انہی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اور ان کے اندر ان کے پڑھنے میں غلطی سے بچنے کے لیے اس علم کی ایجاد ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نحو کا جو مادہ ہے، یہ اگر آپ علوم کی کیٹیگری دیکھیں آپ تو اس علم کو علوم عالیہ میں سے شمار کیا جاتا ہے، یعنی ایسے علوم جو بنیادی نہیں ہے لیکن یہ وسیلہ ہے، لیکن یہ کہ اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی اہمیت جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے اس کے آغاز کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ صرف عجمیوں کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف ان کے لیے ضروری نہیں ہے جو عربی زبان سے آشنا نہیں ہے اور عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس زمانے میں عجمیوں سے بھی زیادہ ضروری عرب کے لوگوں کے لیے ہو گیا ہے اس فن کو سیکھنا، اس فن کو جاننا، اس لیے کہ ان کے یہاں لحن بہت زیادہ آ چکا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ عرب کے لوگ آج جو ہے وہ اگر آپ ان سے سنیں تو عام طور پر جو لوگ مثقف نہیں ہیں وہ ایک جملہ عربی کا بغیر نحوی غلطی کے، بغیر صرفی غلطی کے بول نہیں پاتے ہیں۔ اور یہاں سے اس علم کی اہمیت عرب اور عجم دونوں کے لیے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور اس علم کو ہم خالص اس لیے سیکھیں کہ یہ عربی زبان و ادب کو سکھانے والا علم ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم عربی سیکھ لیں گے۔ اور عربی کیوں سیکھیں گے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھ سکیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو صحیح سمجھ سکیں، احادیث کو صحیح پڑھ سکیں اور صحیح سمجھ سکیں۔ اگر اس مقصد کی خاطر ہم اس علم کو پڑھیں گے تو یہ ہمارا پڑھنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس درس و تدریس کے سلسلے کو عبادت شمار کر لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر جزیل عطا فرمائے اور اس سلسلہ درس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ اسی کے ساتھ آج کے درس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے رخصت ہونے سے پہلے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ آپ تمامی حضرات آج کے درس کی حاضری لگا لیجئے گا۔ آپ کے سامنے لنک موجود ہے، آپ اس لنک کے ذریعے سے یا پھر اپنے یا ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ اپنی حاضری کو درج کر لیجئے، تاکہ آپ کا جو یہاں پر اجتماع ہے، آپ کا جو سننا ہے وہ درج ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔